جو میں آپ کو کہانی سنانے لگا ہوں یہ ہر ایک والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد پڑھ لکھ کر ایک اچھے مقام پر پہنچ جائے۔ اسی طرح یہ کہانی ایک شہر کے دور دراز کے گاؤں میں بسنے والے خاندان کی ہے۔ اس کے والدین نے محنت مزدوری کر کے اپنے اکلوتے بیٹے کو بڑھایا اور اس کو اس مقام پر پہنچا دیا جس کا انہوں نے خواب دیکھا ہوا تھا۔ چلیے یہ کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک گاؤں میں بسنے والے ایک ایسے والدین کی کہانی ہے جن کا خواب تھا کہ ان کا بیٹا پڑھ کر ایسا مقام بنا لے کہ لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ رحمت اور زہرہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی زندگی غربت کی چکی میں پس رہی تھی۔ رحمت دن بھر مزدوری کرتا اور زہرہ لوگوں کے کپڑے سی کر کچھ پیسے کما لیتی۔ ان کا خواب تھا کہ ان کا بیٹا عادل پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے اور وہ غربت سے نکل سکے۔ عادل ایک ذہین اور محنتی لڑکا تھا، مگر غربت اس کی تعلیمی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ رحمت نے اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر زیادہ کام کیا، زہرہ نے اپنے زیور بیچ دیے تاکہ بیٹے کی تعلیم کا سلسلہ نہ رکے۔ جب عادل کو شہر کے میڈیکل کالج میں داخلہ ملا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ کالج کے اخراجات پورے کرنے کے لیے رحمت نے رات دن محنت کی۔ ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے، مگر ان کا حوصلہ کبھی نہ ٹوٹا۔ زہرہ ہر نماز کے بعد بیٹے کی کامیابی کے لیے دعا کرتی۔ عادل جانتا تھا کہ اس کے والدین نے کتنی قربانیاں دی ہیں، مگر وقت کے ساتھ اس کے خیالات بدلنے لگے تھے۔ کئی سال کی محنت کے بعد جب عادل ڈاکٹر بن گیا تو رحمت اور زہرہ کو لگا کہ اب ان کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، لیکن انہیں یہ اندازہ نہ تھا کہ ان کا بیٹا جس کے لیے وہ اپنی خوشیاں قربان کر چکے ہیں وہی ایک دن انہیں اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ عادل کو شہر کے ایک بڑے اسپتال میں ملازمت مل گئی۔ وہاں کا ماحول بہت مختلف تھا۔ وہ اب امیروں کے بیچ رہتا تھا جہاں غریبوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ اپنی غربت کو بھول جانا چاہتا تھا اور والدین سے تعلق کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رحمت اور زہرہ اپنے بیٹے کی کامیابی پر فخر کرتے، مگر ان کے دل میں بیٹے کی دوری کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ جب وہ اسے فون کرتے تو وہ بہانے بنا کر بات ختم کر دیتا۔ ماں باپ کی امیدیں اور خوشیاں دھیرے دھیرے مایوسی میں بدلنے لگیں۔ ایک دن زہرہ نے عادل کو فون کیا، بیٹا تمہیں دیکھے ہوئے بہت دن ہو گئے، کیا تم ہمیں بھول گئے ہو؟ عادل نے سرد لہجے میں جواب دیا، اماں میں بہت مصروف ہوں، بار بار فون مت کیا کریں۔ یہ الفاظ زہرہ کے دل میں تیر کی طرح چبھے، مگر وہ خاموش رہی۔ رحمت ہر روز اپنے بیٹے کا انتظار کرتا، مگر عادل کے پاس اپنے والدین کے لیے وقت نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں شہرت اور عزت تو تھی، مگر ماں باپ کی محبت کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ عادل کی مصروفیت کے بہانے بڑھتے گئے۔ اسے ماں باپ کی سادگی اور غربت سے شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ وہ اسپتال کے ماحول میں ڈھل گیا تھا جہاں سب کچھ حیثیت اور دولت سے جانچا جاتا تھا۔ رحمت اور زہرہ نے کئی بار اسے بلانے کی کوشش کی، مگر وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا۔ زہرہ اکثر عادل کی پرانی چیزوں کو دیکھ کر آنسو بہاتی، مگر وہ اپنے جذبات چھپانے کی کوشش کرتی۔ رحمت بھی چپ چاپ بیٹھ کر گھنٹوں سوچتا رہتا۔ ایک دن عادل نے اپنے والدین کو کہہ دیا، ابا اماں آپ لوگ مجھے شرمندہ نہ کریں، میں اب ایک بڑا ڈاکٹر ہوں۔ یہ سن کر رحمت اور زہرہ خاموش سے میرے دوستوں کو عجیب لگتا ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جس بیٹے کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی وہی ان کے وجود سے شرمندہ کیوں ہے۔ عادل کے اسپتال میں ڈاکٹر صدف کام کرتی تھی۔ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور خوبصورت اور تعلیم یافتہ تھی۔ جلد ہی دونوں کی دوستی محبت میں بدل گئی۔ عادل نے فیصلہ کیا کہ وہ صدف سے شادی کرے گا۔ جب اس نے اپنے والدین کو شادی کی اطلاع دی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ اب شاید بیٹا دوبارہ ان کے قریب آ جائے گا، مگر اگلے ہی لمحے عادل نے ان کا دل توڑ دیا۔ آپ لوگ شادی میں مت آئیے، صدف کے گھر والے آپ کو پسند نہیں کریں گے۔ یہ الفاظ سن کر زہرہ کا دل ٹوٹ گیا۔ رحمت نے اپنی آنکھوں کے آنسو چھپاتے ہوئے کہا، بیٹا اگر یہ تمہاری خوشی ہے تو ہم نہیں آئیں گے۔ یہ سنتے ہی زہرہ اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔
ان کا سب سے بڑا خواب یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی میں شامل ہوں، مگر عادل کے رویے نے ان کے دل پر گہرا زخم لگا دیا۔ چند دن بعد عادل نے والدین کو شادی میں شرکت کی اجازت تو دے دی، مگر ایک شرط کے ساتھ، وہ کسی کو نہ بتائیں کہ وہ اس کے والدین ہیں۔ رحمت اور زہرا کے لیے یہ شرط کسی زخم سے کم نہ تھی۔ جس بیٹے کے لیے انہوں نے اپنی جوانی کھپا دی، آج وہی انہیں اپنی شناخت چھپانے کا کہہ رہا تھا۔ زہرا نے آنسو چھپاتے ہوئے سر جھکا لیا، جبکہ رحمت نے دھیمے لہجے میں کہا، بیٹا، اگر یہی تمہاری خوشی ہے تو ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ شادی کے دن رحمت اور زہرا پرانے کپڑوں میں ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ بڑے بڑے لوگ، امیر مہمان، جگمگاتی روشنیوں کے بیچ وہ خود کو اجنبی محسوس کر رہے تھے۔ ان کی آنکھیں اپنے بیٹے کو دلہا بنے دیکھ کر خوشی سے نم تھیں، مگر دل میں ایک درد چھپا تھا۔ زہرا کو یاد آ رہا تھا کہ کیسے اس نے دن رات محنت کر کے عادل کی تعلیم کے لیے پیسے جوڑے تھے۔ رحمت کو وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے اپنی پسندیدہ چیزیں بیچ کر بیٹے کی فیس ادا کی تھی۔ جب عادل اور صدف اسٹیج پر بیٹھے تھے تو زہرا کا دل چاہا کہ وہ جا کر بیٹے کو دعا دے، مگر عادل نے دور سے انہیں نظر انداز کر دیا۔ وہ لوگوں کے درمیان خود کو چھوٹا محسوس کر رہا تھا۔ ایک مہمان نے پوچھا، یہ بزرگ کون ہیں؟ عادل نے بغیر نظر ملائے کہا، یہ ہمارے گاؤں کے کچھ لوگ ہیں۔ یہ سن کر زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے اپنے دکھ کو ضبط کر لیا۔ رات دیر تک وہ دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ کسی نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ جب شادی ختم ہوئی تو رحمت اور زہرا خاموشی سے گاؤں واپس لوٹ آئے۔ ان کے دل پر بیٹے کی بے رخی نے گہرا زخم لگا دیا تھا۔ عادل کی زندگی اپنی راہوں پر چل رہی تھی۔ وہ اب ایک کامیاب ڈاکٹر تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خلش باقی تھی۔ ہر خوشی کے موقع پر اسے والدین کی شکل یاد آتی، مگر وہ اپنی انا کی دیوار کو توڑنے سے قاصر تھا۔ ایک دن جب صدف کو معلوم ہوا کہ عادل نے اپنے والدین سے کتنا برا سلوک کیا ہے تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، عادل، جن ماں باپ نے اپنی خوشیاں قربان کر کے تمہیں ڈاکٹر بنایا، تم نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ اگر وہ نہ ہوتے تو آج تم یہاں نہ ہوتے۔ صدف کے الفاظ عادل کے دل میں خنجر کی طرح چبھے۔ اس رات وہ سو نہ سکا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس کی ماں نے سردیوں میں اپنا گرم کپڑا اسے اوڑھا دیا تھا۔ اسے وہ لمحے یاد آئے جب اس کے والد نے اپنی بیماری کو چھپا کر مزدوری کی تھی تاکہ وہ پڑھ سکے۔ عادل کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ اسپتال میں مریضوں کا علاج تو کر رہا تھا، مگر اس کے اپنے دل کا زخم گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ آخر کار، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والدین سے معافی مانگے گا۔ ایک دن عادل اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ راستے بھر وہ ماضی کی یادوں میں کھویا رہا۔ جب وہ جھونپڑی کے سامنے پہنچا تو اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنے والدین کے دل کو کس قدر توڑا ہے۔ جھونپڑی کا دروازہ آہستہ سے کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ زہرا ایک بوسیدہ بستر پر لیٹی تھی، رحمت ہاتھ میں تسبیح لیے خاموش بیٹھا تھا۔ دونوں کے چہرے پر بڑھاپے اور غم کے نشان واضح تھے۔ عادل ان کے قدموں میں گر گیا، ابا، اماں، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت ناانصافی کی۔ آپ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ رحمت کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کپکپاتے ہاتھوں سے بیٹے کا سر تھام لیا، بیٹا، ہم نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ہماری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ تھیں۔ زہرا نے اسے سینے سے لگا لیا، بیٹا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ عادل نے وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی اپنے والدین کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ شہر لے آیا۔ اب وہ اپنے والدین کو عزت اور محبت کے ساتھ رکھتا تھا۔ عادل نے ایک بات سیکھ لی تھی، دنیا میں سب سے قیمتی چیز والدین کی دعائیں اور ان کی محبت ہے۔ اب وہ ہر لمحہ ان کی خدمت کرتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ماں باپ کا سایہ زندگی کا سب سے بڑا سکون ہے۔ یہ کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہے، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔